جی ناظرین السلام علیکم۔ مونا سلاہی نے ایک ایسا انکشاف کیا کہ تحریک انصاف والوں کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ماتم کرنا ہے یا بھنگڑے ڈالنے ہیں، اور اس ایک انکشاف میں بہت سارے مزید انکشافات بھی پوشیدہ ہیں۔ وہ انکشاف کیا ہے اس حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی، آپ کو پتہ ہے ریٹائرڈ جسٹس شوکت عزیز صدیقی بڑے بے باک آدمی ہیں۔ وہ جب یہ سارا انہوں نے ایک تقریر کی اور سارا معاملہ ہوا، پھر ان کے خلاف عدالتوں میں کارروائی، ایک جج کو مجرم بنا کر پیش کیا گیا، آج تک وہ اپنے فیصلے کے لیے در بدر پھر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے ان کے ایک دوست نے کی ملاقات ہوئی موجودہ آرمی چیف سے، جنرل عاصم منیر سے۔ تو اس وقت جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ واقعہ درپیش آیا، اس کے بارے میں عاصم منیر صاحب کی کیا رائے تھی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور تیسرا موضوع جو آج ہم کریں گے کہ یہ جو 2-3 انکشافات ہو رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں تو یہ سبق پڑھایا گیا کہ ادارے نیوٹرل ہو گئے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ہم تعریفیں کرتے رہے، لیکن اب جو انکشافات ہو رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کوئی اتنے خاص نیوٹرل بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ سارا کیا چکر ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ مونا سلاہی صاحب نے مہر بخاری صاحبہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جناب ہمیں تو جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کو جوائن کریں اور عمران خان کے پاس چلے جائیں۔ اچھا، اب تھوڑا سا اس کا سیاق و سباق بتا دیں آپ کو۔ وہ جو سارا سلسلہ ہو رہا تھا عدم اعتماد کے حوالے سے، اس دوران چودھری شجاعت کی آصف زرداری سے ملاقات ہو گئی، بات چیت طے ہو گئی، پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ ہو گیا، مٹھائیاں کھا لی گئیں، اور رات کو کسی ایک نادیدہ کال کی وجہ سے پرویز الہی صاحب چودھری شجاعت کو بتائے بغیر عمران خان کے پاس چلے گئے۔ چودھری شجاعت کو وہ پتہ چلا کہ اس وقت جب یہ میڈیا پہ ٹکر چلنا شروع ہوئے، اس سے پہلے انہیں بالکل خبر نہیں تھی، اور ہمارا اندازہ یہ تھا کہ مونا سلاہی کے چونکہ کیسز وغیرہ ہیں تو ان کیسز معاف کرانے کے لیے شاید انہوں نے رستہ اختیار کیا ہے۔ اس ایک میٹنگ کے بعد بہت زیادہ بدل گئے تھے پرویز الہی، اپنے بڑے بھائی جو باپ کی مانند ہے اس سے بھی بغاوت کی، اختلاف کیا، اپنے خاندان میں اختلاف ہو گیا، لڑائیاں جھگڑے پڑ گئے، لیکن وہ عمران خان کے ساتھ ہی رہے۔ بڑا ان کو سمجھایا گیا، اور سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان میں جب اس طرح کے معاہدے، اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو اس کے اندر زبان کا بڑا لحاظ ہوتا ہے کہ مثلا اگر آصف زرداری اور چودھری شجاعت کے درمیان کوئی بات ہو رہی ہے اور چودھری شجاعت نے یہ کہہ دیا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو بے شک کوئی کاغذ شاغذ نہ ہو لیکن اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں سیاستدان۔ تو وہ بہت بڑا دھوکہ ہوا چودھری شجاعت کے ساتھ۔ ہم سمجھتے رہے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے یہ کوئی کارروائی کی ہوگی اور ان کو کیسز وغیرہ سے ڈرا کے انہیں عمران خان کے پاس بھیجا گیا تھا۔ معاملہ یہ نکلا اور مونا سلاہی نے اس بات کا اقرار کیا کہ ایکچولی وہ جنرل فیض حمید نہیں تھے، وہ جنرل باجوہ تھے۔ وہ نادیدہ کال ان کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ آپ جائیں عمران خان کے پاس۔ تو پھر تو ساری کہانی بدل گئی، پھر تو مونا سلاہی اور پرویز الہی کا جانا بنتا تھا۔ وہ اتنے قصوروار نہیں ہیں بھئی، ان کی سیاست ہی ساری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے چلتی ہے، تو چیف آف آرمی اسٹاف جو اب سابق چیف آف آرمی اسٹاف ہے، وہ اگر کال کر کے یہ کہے کہ بھئی آپ نے عمران خان کے پاس جانا ہے تو وہ تو سر کے بل چل کر جائیں گے۔ دوسرا جو ماتم پڑا وہ انصافیوں کے ہاں پڑا کہ وہ تو عمران خان صاحب تو ایک طرف غدار، چور، ڈاکو، گیدڑ، میر جعفر، میر صادق کیا کچھ کہہ رہے تھے، اور دوسری طرف یہ جو پرویز الہی کی حکومت بچی اور پرویز الہی کے ساتھ جو معاملات طے پا رہے تھے یہ تو جنرل باجوہ کروا رہے تھے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو گالیوں والے ٹرینڈ جنرل باجوہ کے خلاف بنا رہے ہیں یہ تو غلط بنا رہے ہیں نا۔ تو وہ تو آخری وقت تک عمران خان کی مدد کرتے رہے، یعنی پنجاب کی حکومت ان کے دم سے، ان کی فون کال کے رحم و کرم سے وہ آئی ہے، مارز وجود میں آئی ہے۔
تو یہ انہیں کس طرح الزام دے سکتے ہیں؟ پھر ایک اور سوال اس سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو سبق پڑھ رہے تھے کہ نیوٹرل ہو گئے ہیں اور تحریک عدم اعتماد کے بعد عدالتوں کا نظریہ ضرورت ختم ہو گیا، نظریہ جمہوریت شروع ہو گیا، اور جنرل باجوہ نے یہ فیصلہ کر لیا ملک کی معیشت کو دیکھ کر کہ اب جو ہے وہ سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی، اور عمران خان کی بیساکھیاں چھین لی گئیں۔ لیکن بیساکھیاں نہیں چھینی گئیں، آخری لمحے تک مدد ہو رہی تھی عمران خان کی، اور مدد چھوٹی موٹی نہیں ہے، کوئی ایک آدھ سیٹ کا ایشو نہیں تھا، پنجاب کی حکومت دی جا رہی تھی ساری کی ساری۔ اور بڑی عجیب سی اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو تحریک انصاف والے ٹرینڈ بنا رہے ہیں، یہ جو گالم گلوچ کر رہے ہیں جنرل باجوہ کے خلاف، تو جنرل باجوہ نے تو آخری وقت تک ان کے ساتھ دیا، بلکہ یہ بھی ہم سنتے آئے ہیں، اور یہ باتیں حتمی نہیں ہو سکتی، کہ آخری وقت تک وہ ریکمینڈ بھی کرتے رہے کہ جنرل فیض حمید کو چیف آف آرمی سٹاف ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمران خان صاحب کی خواہش تھی۔ تو یا تو یہ گالی گلوچ غلط ہو رہی ہے، یا پھر مونس الہی جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن مونس الہی کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سابق آرمی چیف کے بارے میں، سابق آرمی چیف سابق ہو چکا ہوتا ہے، اس کی وہ ویلیو نہیں ہوتی جو نئے آرمی چیف کی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سارے معاملے میں بہت ساری گمن گھیریاں ہیں، بہت ساری پیچیدگیاں ہیں، بہت سارا الجھاؤ ہے جو ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہا، اور یہ انکشاف مونس الہی نے کر کے وہ ساری قوم جو جنرل باجوہ کے خلاف ٹرینڈ بنانے میں لگی ہوئی تھی اور انہیں میر جعفر قرار دے رہی تھی، ان کے سروں پہ تو ٹھنڈا پانی پھینک دیا ہے۔ اب وہ بنائیں گے ٹرینڈ تو کس منہ سے بنائیں گے؟ اس لیے کہ جس شخص نے انہیں پنجاب کی حکومت دلوائی، جس کی وجہ سے آج پنجاب میں پرویز الہی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ سارے معاہدے توڑوا کے وہ وہاں پر پہنچے ہیں، تو پھر تو ٹرینڈ غلط بن رہے ہیں، گالیاں ٹھیک نہیں نکل رہی ہیں۔ یہ آپ کو میں اس معاملے میں بتا رہا تھا۔ دوسرا، پھر نیوٹریلٹی بھی کوئی ایسی خاص نہیں تھی۔ اگر اتنے بڑے ڈیسیژن میں، اور تحریک عدم اعتماد فیڈرل میں ہو چکی تھی، پنجاب اسمبلی کا معاملہ تھا، اتنے بڑے ڈیسیژن کے موقع پہ اگر جنرل باجوہ خود فون کر کے ایک بہت بڑے اتحادی کو، اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے آبادی کے حساب سے اس کے مستقبل کو ڈیسائیڈ کروا رہے تھے، اور اپنا پلڑا، اپنی طاقت عمران خان کی گود میں ڈال رہے تھے، تو پھر کہاں کی نیوٹریلٹی تھی؟ کون سی نیوٹریلٹی تھی؟ کوئی نیوٹریلٹی نہیں تھی۔ یہ تو پھر ڈھکوسلا تھا، ڈرامہ تھا۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، اور جو ہے اب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے زیادہ سیاست سے تعلق کیا ہوگا کہ آپ فون کر کے پرویز الہی کو اور مونس الہی کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے ملے، ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں۔ تو اس سے زیادہ سیاسی معاملہ کیا ہوگا؟ بہرحال لیکن میں آپ کو بتاؤں، تحریک انصاف والوں کو جب یہ خبر ملی، تو چونکہ ان کا کام گالی دینا ہے، وہ ٹرین ہی اس کے لیے ہوئے، تو وہ گالی اب بھی دیں گے۔ اب کوئی شخص نہ بھی ہو، وہ احتیاطاً گالیاں دیتے رہتے ہیں، اس لیے کہ انہیں میرے خیال میں پر گالی کوئی ریٹ ہوتا ہے، اس حساب سے وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ریٹائرڈ جسٹس شوکت عزیز صدیقی، اور آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے باہر سے تقریر کی تھی، بڑی دبنگ تقریر کی تھی، اور جنرل فیض حمید اور ISI کا نام بھی لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھ پہ بھی بہت پریشر ہے، مجھ پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ میں نواز شریف کے خلاف فیصلے دوں۔ اور پھر بعد میں ہمیں یہی پتہ چلا، فیض حمید صاحب ان کے گھر بھی گئے، ایک دو دفعہ گئے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب معاملات اتنے خراب ہیں کہ اگر شوکت عزیز صدیقی صاحب نے فیصلہ نہ دیا نواز شریف کے خلاف، تو پھر ہماری تو برسوں کی محنت ضائع جائے گی۔ یہاں تک یہ باتیں ساری میڈیا میں آ چکی ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسی عالم میں کہ جب شوکت عزیز صدیقی نے ایک بڑی دبنگ تقریر کی، اور وہ پاکستان کی سیاست میں اور وکلا برادری کے لیے ہمیشہ ماتھے کا جھومر بن کر رہے گی وہ تقریر، اس کے بعد ظاہر ہے اس وقت ارباب بست و کشاد کچھ اور تھے، جنرل فیض حمید ISI چلا رہے تھے اور جنرل باجوہ اوپر تھے۔ تو شوکت عزیز صدیقی صاحب کے کسی دوست کی ملاقات اس وقت کے جنرل جناب عاصم منیر صاحب کے ساتھ ہوئی،
تو اب دروغ پر گردنیں کاری ناظر وہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب نے اپنے ایک دوست کو یہ بات کنوے کی تھی، وہ دوست جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا بھی دوست تھا، مشترکہ دوست تھا، اور یہ بات نیو ٹی وی کے کل کے کسی پروگرام میں کی بھی شوکت عزیز صدیقی صاحب نے، کہ عاصم منیر صاحب نے اس وقت اس واقعے پر بڑے رنج کا اظہار کیا تھا، بڑے افسوس کا اظہار کیا تھا، اس لیے کہ شوکت عزیز صدیقی جیسی شہرت والے لوگوں کی اس طرح توہین بہت ہی غلط بات ہے، اس سے ہر پاکستانی رنجیدہ تھا، لیکن وہ شخص اس وقت انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ نیکسٹ آرمی چیف ہوں گے یا ان کا کہا اتنا امپورٹنٹ ہوگا، لیکن اس وقت انہیں اس بات کا قلق تھا کہ ISI نے، جنرل فیض حمید نے شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ اب اس زیادتی کا ازالہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے، اور لیکن زیادتی تو بہت بڑی ہوئی تھی، اور عاصم منیر صاحب کے خیالات اس وقت تھے۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ اب نیوٹرل ہو گئے ہیں، ہمیں جو بتایا گیا وہ تو یہ تھا کہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، لیکن مونس الہی کے انکشاف سے ہمیں پتہ چلا نیوٹرل نہیں تھے۔ اب ایک نئی قیادت آ گئی ہے، ایک نئے ISI کے چیف آ گئے ہیں، یہی دو امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں، دونوں کو عمران خان حد الامکان متنازع کر چکے ہیں۔ انہیں کیا عمران خان سے انتقام لینا چاہیے، یا نواز شریف کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، یا ان کے خلاف مقدمات کھلوا دینے چاہیے جیسے عمران خان صاحب کرتے تھے؟ تو یہ تو کوئی بہتر قدم نہیں ہوگا۔ اس وقت فوج کے لیے ایز انسٹیٹیوشن بہت ضروری ہے کہ وہ منظر پر نظر نہ آئے، پولیٹیکل سین پر فوج کو ہونا ہی نہیں چاہیے، اور پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ اس ہائبرڈ نظام نے اور اس کے رکھوالوں نے پاکستان کو اور پاکستانی فوج کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب فوج کے امیج کو بحال کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سیاست سے الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے کام اپنے ہیں اور وہ وطن کی حفاظت کا بڑا اہم فریضہ ہے۔ وطن کی حفاظت کریں، سرحدوں پہ لڑیں تو ہمارے سر آنکھوں پہ، پھر ان سے زیادہ عزت کسی کی نہیں ہو سکتی، احترام کسی کی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر یہ الیکشنوں میں کسی کونسلر کو پکڑ کے ووٹ ڈلوانے ہیں، کہیں پہ بیلٹ باکس کے اوپر بندہ بٹھا دینا ہے، تو پھر یہ انسٹیٹیوشن پہلے ہی بہت ڈیمیج ہو چکا ہے، مزید ڈیمیج ہوتا جائے گا۔ جو نئی فوج کی قیادت ہے، توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وہ اب ماضی کے ان بکھیڑوں سے جان چھڑائے گی، اس کمبل کو اپنے اوپر سے اتار کر پھینکے گی۔ لیکن عمران خان ایک ایسا کمبل ہے کہ آپ اسے اتار کے پھینکیں گے بھی تو کمبل آپ کی جان نہیں چھوڑے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔